بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج جو میرا مسلمان بہن یا بھائی 22 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو، ان اللہ کے صفاتی ناموں کو بالکل اسی طرح پڑھ لے گا، اسی دن انشاءاللہ اللہ سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لے گا۔ اس کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا، اس کی دولت میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا۔ اس بندے کو کوئی بھی حاجت ہو، وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اسی دن اس کی پوری ہو جائے گی۔ وہ اپنی حاجت کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ یہ وظیفہ ہر جائز مقصد، ہر حاجت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ حاجت آپ کی الغرض اس دنیا جہان کی کوئی بھی ہو، اللہ کی رحمت سے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے اور رزق میں بے شمار اضافے کا وظیفہ ہے۔ آج خدا را اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو صرف چند منٹ نکال کر آج کر لینا۔ آج 22 رمضان المبارک کا دن بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب عمل ہے، اور یہ دن بھی بڑا خاص ہے۔ اس دن جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس عمل کو کر لے گا، اپنی زندگی میں کبھی بھی غربت اور فاقہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ غنی ہو جائے گا وہ بندہ جو آج کے اس وظیفے پر عمل کر لے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا اللہ پاک کا ایک قرآنی وظیفہ ہے، جو کہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا جہان کی جس کی چیز کی بھی اس بندے کو ضرورت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے، اور اب ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کے صرف 7 یا 8 روزے رہ گئے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح گزر جانے اگر ہم نے کالی اور سستی میں کی، لیکن اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان جو روزے رہ گئے ہیں ان میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نہیں تو روزے جو باقی لنگ گئے ہیں یہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے، یہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے۔ لیکن جو بندہ اس ماہ رمضان المبارک کے بچے ہوئے روزوں میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اللہ کو راضی کر لے، اس بندے سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو اب بھی سستی اور کاہلی کرے اور جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو اس بندے سے بڑا بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ لیکن ہر کسی کی قسمت میں یہ سب نہیں ہوتا، کسی کو ماہ رمضان المبارک نصیب بھی نہیں ہوتا، اور جن کو نصیب ہوتا ہے ان کو اللہ کی ہدایت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو راضی کر سکے۔ کچھ میرے مسلمان بہن بھائی ہوں گے جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی زندگی کو غفلت میں گزار چکا ہے، پریشانیوں میں گزار چکا ہے، جو ماہ رمضان المبارک کے روزے گزر گئے ہیں لیکن جو اب رہ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس 22 رمضان المبارک کے وظیفے کو لازمی طور پر کر لے۔ آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس عمل کو ایک مرتبہ میری مان کے کر لیں اور اللہ کو اس وظیفے کے صدقے راضی کر لیں۔ اس کی زندگی اللہ کے حکم سے بدل جائے گی، اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گی۔ اس بندے کو اگر زندگی بھر کی غربت کی پریشانی ہوگی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا جو ذاتی گھر ہے وہ خرید سکے گا۔ اگر بے روزگار ہے تو انشاءاللہ نوکری لگ جائے گی۔ الغرض اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اولاد نرینہ ہوگی۔ اگر رشتے کی بندش ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فقط بس آپ نے اس وظیفے پر اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرنا ہے۔ وظیفے کو کبھی بھی آزمانے کے لیے نہ کیا کریں، بس آپ نے رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کرنا ہوگا وظیفے کو۔ دیکھیے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کئی طرح کے لوگ وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو وظائف ہے یہ قرآنی وظائف ہے، اور آپ اس پر یقین رکھ کر کیا کریں، اور جو بتاتا ہے اس پر بھی یقین رکھا کریں، تو پھر ہی آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کام کرے گا۔ کیونکہ جب آپ وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کو اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگر آج آپ چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو 22 رمضان المبارک کے دن کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ساری زندگی کی پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے کسی اور بندے سے نہیں مانگیں گے، بلکہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ وہ انشاءاللہ
جو آپ کی زندگی رہ گئی ہے وہ خوشحالی میں گزرے گی، تنگ دستی میں نہیں گزرے گی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ جلدی امیر ہو جائے، اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، اسے کوئی مالی پریشانی نہ ہو، کوئی رزق کی تنگی نہ ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، اسے کوئی فکر نہ ہو۔ یہ زندگی جو ہم چاہتے ہیں وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ کسی بندے کی آگے رو کر گڑ گڑا کر اپنے دکھ درد سنانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کو اپنی حاجتوں کا جو سنانا شروع کر دیں اور اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ پاک کو جب ہم اپنے دکھ درد سنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ان دکھ دردوں سے ہمیں شفا بھی دے گا۔ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کو اپنے دکھ درد نہیں سنانے۔ آپ بھی انشاءاللہ آج نیت کر لے کہ جب بھی دکھ سنانے ہیں تو اللہ پاک کو سنانے ہیں، اللہ کے آگے رونا ہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں، اللہ سے اپنی حاجتوں کو مرانا ہے۔ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، کسی ایرے گہرے بندے کے پاس جا کر نہیں مانگنا، بس اللہ کے در پر جا کر مسجد میں جا کر مانگنا ہے۔ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے زیادہ سے زیادہ اور اللہ کو راضی کرے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو گئے تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رزق تو بڑی معمولی سی چیز ہے میرے دوستو۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو دنیا جہان کی ہر حاجت کو پا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں کا ہے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آج تھوڑا ٹائم نکال کر آج آپ اگر اس وظیفے کو کر لیں گے تو ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی، خود پر فخر ہوگا کہ میں نے آج 22 رمضان المبارک کے دن یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے میری حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر لیا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کا بچہ امیر ہو جائے گا۔ آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے جو روزے گزر گئے ہیں ہم ان پر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو رہ گئے ہیں ان میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لے۔ اور جب سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پاک سے زیادہ مانگا کریں، کیونکہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک خود اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ اے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے مال و دولت کے علاوہ کچھ اور چیز بھی چاہیے تو مجھ سے مانگ لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت اور فضیلت کیا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو تب بھی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے تب بھی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، استغفر اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ اب وظیفے کی طرح آتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 22 رمضان مبارک کے دن اگر آپ کام میں ہیں تو تھوڑا سا وقت نکال لیں، اگر کام میں نہیں بھی ہیں گھر میں ہیں تو گھر میں کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، یکسوئی کے ساتھ دل میں یقین رکھ کر اس حاجت کو اپنے دل میں رکھیں جس حاجت کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے آپ کو رشتے کی حاجت ہے، نوکری کی حاجت ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اس کی حاجت ہے، اگر آپ قرض دار ہیں انشاءاللہ قرضے سے جال چھوٹ جائے گی، قرض دار تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا سارا قرضہ اتار سکیں گے۔ اللہ پاک وہ غیب سے خزانوں کی مدد سے آپ تک رزق پہنچائے گا۔ میرے مالک و مولا بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں کو یا رزاقو، یا رزاقو، یہ ایک نام ہو گیا، اور دوسرا جو صفاتی نام ہے وہ ہے یا معزو، یا معزو۔ اس طرح آپ تیسرا صفاتی نام یا فتاح، یا فتاح، ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا رزاق، یا معزو، یا فتاح، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا رزاق، یا معزو،
یا فتاح، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. یا رزاق، یا معز، یا فتاح، یہ 3 مرتبہ ہو گیا. یا رزاق، یا معز، یا فتاح، یہ 3 مرتبہ ہو گیا. 4 مرتبہ. اسی طرح آپ نے ان کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. کچھ تسبیح لے لیں، تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا اگر دل میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر تو آپ نے اس طرح کر لینا ہے. اور ان تینوں ناموں کو جب آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. درود ابراہیمی کون سا؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھیں، اور درمیان میں یا رزاق، یا معز، یا فتاح کو 1000 مرتبہ پڑھیں، اور دل میں جو بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھیں. اور اس کے بعد آپ نے جب دعا کرنی ہے تو اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر پھر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس وظیفے کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی، بچہ، بوڑھا اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے کرنا اس کو 22 رمضان المبارک کے دن ہی ہے. آپ اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. کبھی بھی وظیفے کو آزمانے کے لیے نہ کیجیے گا. انشاءاللہ جب آپ اللہ کی یاد میں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر وظیفوں کو کریں گے تو آپ کو وظیفہ کرنے کا بڑا فائدہ ہوگا. اور کامنٹ میں اپنا نام بھی ضرور لکھ کر جائیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے افطاری کے وقت دعا کی جائے گی، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیا کریں. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بڑا اجر ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، عزت میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور آپ کو جو بھی مالی تنگی اور پریشانی ہے وہ اس وظیفے کی برکت سے، آپ پر جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی وقتی مصیبتیں آ گئی ہیں، وہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ پر جو حل فرمائے، اور آپ کو اس وظیفے کے صدقے ہر کامیابی عطا کرے، اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ فرمائے. اور اسی ماہ رمضان المبارک میں آپ کو اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لینا ہے جس چیز کی آپ کو حاجت ہے.